مضمون اردو جماعت چھٹی، موضوع ہاتھی کا وزن، صفحہ 34، تخلیق کار مطہرہ حنیف۔ اہداف: طلباء کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا، محاوروں کا مفہوم سمجھانا، حیوانات کی اہمیت واضح کرنا۔ آموزشی ماحصل: طلباء سبق کے نئے الفاظ اور محاوروں کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ آمادگی: استاد بچوں سے منت کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے منت کیوں مانی جاتی ہے؟ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں جس میں ایک بادشاہ ایک منت مانگتا ہے۔ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا اور اس نے یہ منت مانی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دوں گا۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے ہاتھی کو تولنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہاتھی کو تولنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ پورے ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا ہم اسے مالا مال کر دیں گے۔ انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا، ہزاروں جتن کیے مگر کوئی صورت نہ بن پڑی۔ کچھ مہینے اس طرح گزرنے کے بعد بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی۔ ایک دن وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ ایک ملاح خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، جہاں پناہ مجھے تدبیر سوجی ہے، میں دریا جا کر در ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہوا، وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملاح کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا۔ تو ملاح نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا، ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملاح نے نشان لگا دیا اور عرض کیا، حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے، اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا جائے۔ اس کے بعد ناؤ میں روپے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے ناؤ میں روپے بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی۔ جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملاح نے کہا، بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ بادشاہ اور درباری ملاح کی اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی۔ اس طرح بادشاہ کی منت پوری ہوئی اور اس نے بیواؤں، یتیموں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے۔ آئیے بچوں، اب ہم مشق کرتے ہیں۔ الفاظ کے معنی لکھیے۔ منت ماننا، نظر ماننا، ناؤ کشتی، عہد وعدہ۔ سوال: بادشاہ نے کیا منت مانی تھی؟ جواب: بادشاہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ سوال نمبر 3، جملوں میں استعمال کیجیے۔ جشن کرنا، ہر خوشی پر جشن کیا جاتا ہے۔ داد دینا، ہمیں ہر اچھے کام کی داد دینی چاہیے۔